السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودھری ناصر اقبال صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں مدینہ بلاک کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ اور دوسرا اس وقت مین ایشو ہے انٹرنیشنل ایشو اسرائیل کے حوالے سے کہ فلسطین پہ اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی لیکن مسلمان ممالک خاموش کیوں۔ تیسرا کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودھری ناصر اقبال صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے سر۔ پاکستان میں دہشت گردی ہمارے لیے ایک ناسور بن چکی ہے جس سے ہماری معاشی حالت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے، لیکن لاسٹ ٹائم جو رپورٹ تھی 70% 80% اس میں کمی آئی، لیکن کمپلیٹلی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے لیے ہماری پاک فوج کو اور حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ ناسور ہمارے ملک سے چلا جائے؟ دیکھیں، جب سے یہ مسلم لیگ کی حکومت آئی ہے اور فوج نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے اور کافی فرق ہے، تقریباً 80%۔ کراچی کے حالات بھی بڑے بہتر ہیں، پورے ملک کے حالات بڑے اچھے ہیں، تو ایسے ہی انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ جو رہتی ہے کبھی وہ ہو جائے گی، اس سے تو معاشیت میں فرق پڑا ہے بالکل۔ ہاں کاروبار ڈاؤن ہوئے ہیں، لوگ دوسرے ملکوں میں سیٹ ہو گئے، جا کے بنگلہ دیش میں چلے گئے، جو ہائی لیول کے بزنس مین ہیں۔ اب جب کہ دہشت گردی کم ہو رہی ہے، لوگ ہو سکتا ہے لوگ لوٹ کے رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا جس طرح یہ سندھ میں رینجر آپریشن ہو رہا ہے، کیا پنجاب میں یا باقی صوبوں میں بھی اس کی ضرورت ہے؟ جہاں جہاں یہ دہشت گرد گھسے ہوئے وہاں اس ضلع میں تو ہونی چاہیے رینجر کا آپریشن۔ اچھا، اس وقت مین انٹرنیشنل ایشو جو چل رہا ہے وہ ہے فلسطین کا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطین کو دارالحکومت بنایا جائے۔ پچھلے 3-4 دنوں سے انہوں نے 2400 بچے، خواتین زخمی ہو گئی اور 50 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ یہ کل کی بات میں کر رہا ہوں، اس سے پیچھے تو بڑی ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ کشمیر میں دیکھ لیں مسلمان ہی کس رہے، برما میں دیکھ لیں، آپ نے ویڈیو وائرل دیکھی ہوگی برما میں کہ کیا حالات تھے مسلمانوں کے۔ کیا وجہ ہے کہ آخر مسلمان کیوں پس رہے ہر جگہ پہ؟ یہ اکٹھے نہیں نا سارے مسلمان جی، جیسے اکثریت مسلمانوں کی ہے، یہ اکٹھے ہوں، جب کوئی مسئلہ بڑے اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے نہیں بس اپنے کو ملک کا سوچ رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے اکٹھے نہیں ہوتے، تو سب یہود و نصار تو اکٹھے ہیں نا، تو اسی وجہ تو وہ کامیاب ہیں۔ جی، تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کے لیے کیا ضرورت ہے، کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ سارے مسلم ممالک جتنے بھی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں؟ کیونکہ یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ سارے لیڈر اکٹھے ہوں ہر یعنی مسلمان ملک کے، تو پھر ہی اکٹھے ہو سکیں گے۔ اور یہ جو اکٹھے ہونا بھی چاہے تو امریکہ وغیرہ یہ نہیں، جس طرح دیکھیں نا طیب اردگان صاحب ترکی کے پریزیڈنٹ، سب سے پہلے انہوں نے قدم اٹھایا خاص طور پہ برما کے حوالے سے، بنگلہ دیش میں شفٹ کیا برما کے مسلمانوں کو۔ اب لیڈر سامنے نظر آیا، چلو ہم اس کی پیروی کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ایسے ہوتا نہیں نا، یہ بڑی طاقتیں جو ایسے اکٹھا ہونے ہی نہیں دے رہی مسلمانوں کو، اسی وجہ سے یہ دیکھیں نا، امریکہ کے اتاشی نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں بندہ کچل دیا شراب پی کے، ٹھیک ہے، آج وہ موو کر گیا یہاں سے۔ پرسوں میرا خبر سنی، ہاں جی، نہیں وہ 4 گھنٹے تیارہ کل کھڑا رہا، آج صبح نکلا ہے، رات کی خبر دکھا رہا تھا کہ وہ چلے گیا۔ جی، وہ چلے گئے ہیں نا، یہی بات ہے۔ اگر ہم اسی طرح پہلے لاہور میں ریمنڈر ڈیوس نے بندے مار دیے، اور وہ ہمارے امریکہ میں ہماری عافیہ صدیقی جو اتنی عرصے سے وہاں پہ ہے، اس کے لیے تو ہم لوگ کچھ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے نا کہ وہ کسی کی بات نہیں مانتے، وہ ذرا ملک طاقتور ہے، وہ ان کا ہولڈ ہے، اس وجہ سے۔ لیکن چوہدری صاحب یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کی، یہ ہماری اپنی جنگ تو نہیں ہے، یہ بھی تو امریکہ کی جنگ ہے۔ تو ابھی امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کوئی قربانیاں نہیں دی، 70,000 افراد ہمارے شہید ہوئے، لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، اور ایسے افراد ہیں جن کی گنتی نہیں ہے۔ چوہدری صاحب معذور افراد و معذور زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل، امریکہ کا کام ہی یہ کام لیتا ہے، جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے بس وہ ہم سے دیں گے۔ سر، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس وقت کیا سچویشن ہے؟ بہت اچھی ہے، بجلی آ رہی ہے، ترقیاتی کاموں کی کیا پوزیشن ہے؟ بڑی اچھی ہے۔ آپ اپنی مدینہ بلاک کے بارے میں کچھ لوگوں کو پیغام دینا چاہیں؟ بلاک کے لیے ایک سائٹ پر ہے، اس کا کیا پیغام، یہ تو میرا تو ایک چیک ہے نا، اس پر تھوڑا سا یہ نہیں کام کیا، تھوڑی جگہ لیجیے، کسی شہر میں ہوتا تو پھر تو سائی والا اور چیٹا ودری کا بندہ تو ادھر آتے نہیں، یہ تو مقامی سب چھوٹا سا ہے۔ لیکن آپ کسی جذبے کے تحت تو آپ نے یہاں پہ ورک آؤٹ کیا ہے نا، ایک انسانی خدمت ہوتی ہے، ایک کاروباری ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ کاروبار پلس انسانی خدمت دونوں ہی ملا لیتے ہیں۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ تو میں ایسے کہوں کہ انسانی خدمت کم ہے اور بزنس زیادہ ہے۔ لیکن دیکھیں نا، بے گھر افراد کو آپ اگر اچھے انسٹالمنٹ پہ پلاٹس دیں
تو اس میں یہ بھی ایک انسانی خدمت دیکھا جائے گا. یہ ہو جاتی ہے جیسے کہ کوئی غریب آدمی آ جاتا ہے اس کو ذرا ریلیف دے دیا جاتا ہے، یہ اس وجہ سے تھوڑا سا ہو جاتا ہے انسانی. تو صاحب ہم لوگ انکم ٹیکس پے کرتے ہیں، کیا حکومت پاکستان ہمیں کوئی سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے؟ بہت کم. نون لیگ کا ٹنور ختم ہونے والا ہے، نگران وزیر اعظم آنے والا ہے، آنے والی کوئی بھی حکومت بنے، چاہے پی ٹی آئی کی ہو چاہے نون لیگ کی ہو، پیپل پارٹی کو، کیونکہ ہم لوگ تو صحافت میں ہیں، ہم لوگوں نے تو یہ نہیں کہنا کہ پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے، ہمارے لیے سب جماعتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. آپ آنے والی کسی بھی حکومت جس کی بھی بنے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام تو یہی ہے نا کہ جو یہ وعدے کرتے ہیں جی یہ وقتی انتخاب کے نزدیک وعدے کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ بھول جاتے ہیں. اور پیغام یہ ہے کہ اگر جو بھی حکومت آئے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے تو ہمارا ملک بہت اچھا ہوگا. وہ نیا نرم چلا ووٹ کو عزت دو، اگر ووٹ کو آپ عزت دیتے ہیں تو ووٹ تو عوام دیتی ہے، عوام کا تو خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے چودھری ناصر اقبال صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہنا تھا کہ بہت بہتر ہے، ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں اس میں کوئی سہولیات مراعات جو ہیں وہ نہیں مل رہی. اور دوسری جو حکومت پاکستان جو بننے والی آئندہ حکومت آنے والی ہے ان کو یہ پیغام ہے کہ مہربانی کر کے عوام کے لیے کام کریں. آپ وعدے تو کر کے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ عوام کا حال بھی نہیں پوچھتے. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بیروچی، BBC اردو.